بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کورونا کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت؟ آج اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ 80 کی دہائی کے اواخر کا واقعہ ہے، 89 یا 88 کا واقعہ ہے۔ ہم قم میں ہوتے تھے بطور طالب علم کے۔ چھٹی کے دن مغرب سے 2 گھنٹے پہلے استاد محترم آیت اللہ ڈاکٹر محمد صادقی تہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں سوال و جواب کا ایک سیشن رکھتے تھے۔ سارا ہفتہ طالب علموں کے ذہنوں میں جو سوالات جمع ہوتے تھے، طالب علم ان کے گھر چلے جاتے تھے، پھر 2-2.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا تھا مغرب سے پہلے چھٹی کے دن۔ اس میں سوال و جواب کے ایک محفل ہوتی تھی۔ تو ایسی ہی ایک محفل استاد محترم کے گھر میں سجی ہوئی تھی۔ ایک جوڑا اپنی 5 سالہ بچی کو اٹھائے ہوئے آ گیا۔ ساتھ بچی کا چچا بھی تھا، یعنی بچی کی ماں، بچی کا باپ، بچی کا چچا۔ اور یہ 5 سالہ بچی بیمار تھی۔ اس کے والد نے بتایا کہ یہ بچی پچھلے 2.5 سال سے بیمار ہے اور اس کی بیماری ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی علاج نہیں ہو رہا، اور 6 مہینے گزرنے کے بعد پچھلے 2 سال سے اس بچی کی حالت یہ ہے کہ سانس لیتی ہوئی لاش بن کر رہ گئی ہے، اور اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر صرف سکن تھی، ایک سانس لیتی ہوئی لاش۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی بیماری کی، ٹریٹمنٹ پراپر ہو نہیں رہا، تو ہم بس دعائیں کر رہے ہیں، ہمیں ڈاکٹروں نے کہا دعائیں کریں کوئی معجزہ ہو جائے۔ تو ہم اس بچی کو لے کے نکلے ہوئے تھے مشہد اور قم، تاکہ مقامات مقدسہ پر اس کے لیے دعا کی جائے، اور ساتھ ہی ہم آیت اللہ حضرات کے ہاں بھی جا رہے ہیں تاکہ ان سے درخواست کریں کہ اس بچی کے لیے دعا کریں۔ تو ہم آپ کے پاس بھی اس بچی کو لے کے آئے ہیں تاکہ آپ اس بچی کے لیے دعا کریں، اللہ اس بچی کو صحت عطا فرمائے۔ استاد محترم نے بچی کے لیے دعا کی، سب شاگردوں نے آمین کہا۔ پھر استاد محترم نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بچی پر دم کیا، اور ہم طالب علموں سے بھی کہا کہ آپ بھی 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بچی کے اوپر دم کر دیں۔ پھر استاد محترم نے بچی کے والد سے پوچھا کہ جب سے یہ بچی اس حالت میں آپ کے گھر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق اور آپ کے رابطے کی کیفیت کیا ہے؟ تو بچی کے والد نے بتایا کہ جب سے یہ بچی اس حالت میں ہمارے گھر میں ہے، گھر کا ہر فرد، برادری کا ہر فرد، سارے عزیز، سارے رشتہ دار ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ جو دعا کوئی بتاتا ہے وہ دعا پڑھتے ہیں، مفاتیح الجنان کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، جو ذکر کوئی بتاتا ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں، جو صدقہ کوئی بتاتا ہے وہ صدقہ دے دیتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہے، جو دعا ہو سکتی ہے، جو ذکر ہو سکتا ہے، جو استغفار ہو سکتی ہے، جو صدقہ ہو سکتا ہے، جو وظیفہ ہوتا ہے، سب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ آغا نے پوچھا کہ اگر ابھی اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور ابھی ایک معجزانہ طریقے سے یہ بچی صحت یاب ہو جائے، 100% صحت مند ہو جائے جیسے ایک 5 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسی کیفیت کے ساتھ برقرار رہے گا یا اس میں فرق آ جائے گا؟ تو لڑکی کے والد نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رابطے کی یہ کوالٹی تو برقرار نہیں رہے گی، اس میں ضرور کمی آ جائے گی، اس لیے کہ جب انسان مصیبت سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ والا رابطہ چھوڑ دیتا ہے جو مصیبت میں ہوتا ہے۔ تو آقا نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا کہ یہ بچی اور اس بچی کی یہ بیماری تم لوگوں کے لیے اور تمہاری ساری برادری کے لیے، سب رشتہ داروں کے لیے جو اس بچی سے محبت کرتے ہیں، آپ سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے،
کہ اللہ نے اس بچی کی اس بیماری کے ذریعے سے آپ سب کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے کرتا ہے کہ کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے ہماری زندگی میں کہ اس پرابلم کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اب اگر کرونا والی مصیبت کو بھی دیکھا جائے تو اگرچہ ایک مصیبت ہے جسے بہت سے لوگ عذاب کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عذاب نہیں ہے۔ ہم خود دیکھیں، اپنی حالت دیکھیں، اپنے گھروں کے اندر حالت دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر حالت دیکھیں، تو ایک رجوع اللہ والی کیفیت اس کرونا وائرس کے آنے کے بعد پیدا ہو گئی ہے۔ اگرچہ مسجدوں میں اجتماعات نہیں ہو رہے یا کم ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ میں طواف، اسی طرح سے مسجد نبوی، اسی طرح سے مقامات مقدسہ، وہاں پر اجتماعی عبادتیں کم ہو گئی ہیں یا بند ہو گئی ہیں، لیکن ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کرونا کی مصیبت سے نجات عطا فرما، جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں انہیں صحت عطا فرما، جتنی بیماری آ چکی ہے اسے مزید پھیلنے سے روک دے، جو لوگ صحت مند ہیں انہیں محفوظ فرما۔ ہر بندہ کورونا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کورونا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ ایک بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جو انسان ہیں نا، عام طور پہ ہم ناشکر واقع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پہ نعمتیں ہمیں دیتا چلا جاتا ہے، سورج اپنی روشنی اور گرمی بکھیر رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، چاند کی چاندنی مل رہی ہے، دریا بہہ رہے ہیں، سمندر چل رہے ہیں، زمین سے رزق اگ رہا ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، نعمتوں پہ نعمتیں آ رہی ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہوتے جیسے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کو، اس کی ساری رحمتوں کو ایک فور گرانٹڈ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل رہا ہے تو کون سا ہمارے اوپر کوئی احسان ہو رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں، ذاتی زندگیوں میں، خاندانی زندگیوں میں اور قومی زندگی میں ایک ایسی مصیبت بھیج دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس لحاظ سے نعمت ہے یہ کورونا۔ اپنے گھروں میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کوئی بچہ شرارت کر رہا ہوتا ہے، والدین اس کو منع کرتے ہیں، باز نہیں آتا تو تھوڑا سا اس کا کان مروڑ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ سدھر جائے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ذرا زیادہ زور سے کان مروڑا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کورونا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کان مروڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کان مروڑا ہے ہمارا کہ بندے بن جاؤ، اچھے بچے بن جاؤ۔ اگر ہم اس سے سدھر گئے، اچھے بچے بن گئے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کان مروڑے سے نہ سدھرے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا کان مروڑا دے دیا تو سوچیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ ابھی کورونا کی وجہ سے کیا حالت ہوئی ہماری زندگی کی، کیا حالت ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کی، کیا حالت ہو گئی ہے ہمارے ملک کی۔ اگر اس سے ہم ٹھیک نہ ہوئے، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو ذرا زیادہ زور کا کان مروڑا دینا پڑا ہمیں، تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی حالت کا جائزہ لے، اپنی بندگی کی کوالٹی کا جائزہ لے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ یا اللہ تو ہمیں اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم میں سے ہر ایک اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کہاں کہاں کیا کیا خباثت اور کیا کیا برائی اور کیا کیا پلیتی موجود ہے۔ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ اپنی زندگیوں سے اس منفی اور ناپاک
عناصر کو، چاہے وہ ہماری اقتصادیات میں ہوں، چاہے وہ ہمارے اخلاقیات میں ہوں، چاہے وہ ہمارے معاملات میں ہوں، جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہیں، ہم انہیں نکال دیں گے۔ ہر شخص خود اپنا محاسبہ کرے اور اپنے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کرے کہ ہم اچھے بچے بن جائیں گے یا اللہ، اس کے بعد ہمیں کوئی بڑا کن مروڑا نہیں دینا۔ ایک اور بات بھی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں متعدد مقامات پر یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کسی ایسی ہی مصیبت میں ڈالتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تو مصیبت کی حالت میں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبت ختم ہوتی ہے پھر وہ پہلے کی طرح سے ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، جیسے کبھی ان پر کوئی مصیبت آئی ہی نہیں تھی، جیسے انہوں نے اس مصیبت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم اپنا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کریں کہ یا اللہ، یہ جو ایک تنبیہ ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، یہ جو ایک ہلکی سی چپیڑ تو نے ہمیں لگائی ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یہ جو ایک ہلکا سا تو نے کان مروڑا ہے ہمارا ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو گئے ہیں، تو یا اللہ ہمیں اس کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ ان لوگوں کی طرح سے ہم نہ ہو جائیں کہ جو مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں اور مصیبت برطرف ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر پہلے جیسی کرتوتوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو کورونا اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جاگنے اور بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔